اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اپنے دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ آج اپنے دور قرآن کی 9ویں کلاس 009 DQ شروع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم سورۃ النساء کو شروع کرنے والے ہیں۔ سورۃ النساء جو کہ پارہ نمبر 4 میں ہے، انشاءاللہ آج اس کو شروع کریں گے۔ کل ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے، انشاءاللہ 2 منٹ اس کی یاد دہانی۔ ہم نے بات کی تھی کہ جب سورہ آل عمران شروع کیا تھا الحی القیوم کی، اور بقرہ میں بھی ہم آیت الکرسی میں پڑھائے ہیں، اور ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں الحی القیوم۔ تو بات ہو رہی تھی القیم کی، اور القیم کے اعتبار سے ہم نے یہ بات کہی تھی کل کہ وہ جو قائم رہنے والی ذات ہے، وہ جو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ القیم کو سمجھنا اپنی سانس کے آنے جانے سے ہے کہ ہماری بقا، ہمارا سروائیول، ہماری زندگی ہماری سانس کے اوپر، ہماری بریدنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو پھر جتنا اللہ نے اس کو آسان بنا دیا، اور جتنا اس کے جس کے لیے ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن کو انہیل کرنے کے لیے، جتنا اویلیبل کر دیا ایٹماسفیئر میں، باہر میں، ہوا میں، تو ہم اس کرم کو بھول جاتے ہیں کہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا۔ ہم نعمتوں کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی نعمت ملے گی تو شکر ادا کریں گے، اور جو یہ اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس کا کوئی شکر میرے دل سے اس لیے نہیں نکلتا کہ شکر الحمدللہ ابھی تک ہمیں سانس کی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ کون ہے جو آج کووڈ کی وجہ سے اس بریدنگ پرابلم کو جانتا نہیں ہے، جس نے اس کا یا تو مشاہدہ نہیں کیا یا جس نے اس کی خبر نہیں سنی؟ لوگ 10 دن کے اندر اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ وینٹیلیٹر پر پڑے ہیں، لاکھوں آکسیجن لینے پر پڑے ہیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، پڑے تھے بھی، ابھی بھی وہی قصہ چل رہا ہے، پھر سے تیسری سر جا رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا اب اس تیسرے کے بعد کون بچے گا نہیں بچے گا۔ جو پچھلے سال تھے رمضان میں، وہ اس سال بہت سارے لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ اور ہم اس نعمت کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے سانس لینے میں، توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ چیز جو میری بقا کا ذریعہ ہے نا، وہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے سکون کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ایفرٹ لیس۔
تو پھر اللہ یاد نہیں آتا. ایک ذرا سی تکلیف آ جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اب اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کے جسم، وہ انسان ویسا ہی ہے لیکن اب وہ زندہ لاش ہے، اس لیے کہ نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ جو انرجی ہم مستقل ہر منٹ ہر سیکنڈ لے رہے ہیں آکسیجن کے ذریعے اپنی باڈی کے اندر، اس سپلائر نے میرا اپنا بل نہیں مانگا ہے اس وقت، لیکن جب یہی انرجی ہاسپٹل دیتی ہے تو اتنے بڑے بڑے بل بنتے ہیں. تو ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو کتنی آسانی سے بے دریغ بغیر گنے ہوئے اگر استعمال کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے جس دن اللہ اپنا بل مانگ لے گا ہم سے. کہاں لگا رکھی ہے اپنی زندگی، اس سانس کا استعمال کیا ہے، اس بریدنگ کا استعمال کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے. تو القیم کو اپنی زندگی میں ہر لمحے یاد رکھیں. میرا جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہی ہے. اور پھر جب انسان اس کو یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے تو شرمندگی اس کو ڈھانپ لیتی ہے. جب شرمندگی ڈھانپ لیتی ہے تو عبادت کا جذبہ، اپنے محسن کو شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کا احسان کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، تم گن ہی نہیں سکتے. تو ایک سانس، کوئی سانس گن سکتا ہے بھلا؟ بہت ساری نعمتوں کو آپ چھوڑ دیں، سانس گنی جا سکتی ہے؟ نہیں گنی جا سکتی. اس القیم کا کتنا بڑا احسان ہے. اور دوسری بات کہ یہ جو سانس ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہر سانس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، یہ سکھا رہی ہے. اور ہم نے یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فرشتوں کی جو سانس ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے. فرشتوں کی سانس اللہ کا ذکر ہے. ایک بچے نے پوچھا تھا، پچھلی بار یہ بات ہوئی تھی، کہ پھر وہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے جو ان کو جن کاموں کے اوپر لگا رکھا ہے وہ ذکر ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کام کیسے کرتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا تھا کہ تم کو سانس لینے میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے کام کرنے میں؟ اگر سانس تمہارے کاموں کے اندر رکاوٹ نہیں بنتی، اسی طرح اللہ کا ذکر کسی کام میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. تو میرا ٹارگٹ، آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، فرشتوں سے بھی سجدہ کرایا گیا ہمیں علم دے کر کے. تو میرا ٹارگٹ اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ جو ذکر ہے اپنے آپ کو، ہم نے ایک بات کہی تھی ایک بار، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پر اس کام کے اندر موجود ہے اور اس تیاری میں موجود ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے امریکہ نے ہم کو ایک چیز سکھائی الحمدللہ، اور میری ٹیچر نے بھی، ڈاکٹر فوزیہ ناہید نے بھی شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایک وقت میں کئی کام کرنے کی عادت ڈال لو، ہے نا. ملٹائی ٹاسکنگ یہاں پہ کہلاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. مومن ملٹائی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوتا ہے، تیسری طرف وہ اپنے گھر کے کام نپٹا رہا ہوتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اپنے دن بھر کی، یا اس کے آگے کی اور اس کے آگے کی. جس کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اتنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 4 کام اپنی زندگی میں، ایک ہی کام میں نہ الجھ کے رہ جائیں. اور اگر سانس کو ہٹا دیں، فرٹلیس ہے، تو سانس کو ہم اس لیے ساتھ رکھ رہے ہیں تاکہ ذکر چلتا رہے سانس کے ساتھ. سانس یاد رہے گی نا تو ذکر یاد رہے گا. اس لیے ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہے لیکن پھر بھی الگ الگ رکھا ہے. تو سانس لیتے ہوئے اللہ کا ذکر، کام کرتے ہوئے آگے کی پلاننگ کہ دنیا کے کام میں خرچ نہ ہو جائیں. اپنے کام ہی اتنے بڑے ہیں کہ اسی میں خرچ ہوئے چلے جا رہے ہیں. کام ہی نہیں ختم ہوتے گھر کے میرے کہ ہم کچھ اور کر سکیں.
تو پھر اللہ کے دین کی ذمہ داری، یہ جو خیر امت، کل جو ہم نے پڑھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکیاں کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اور آج ہی ہم پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ اتنے سارے لوگ جو کہ دنیا میں ایک حدیث کو، یعنی جب علم کے اوپر، قرآن کے اوپر حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، انسان سچ میں دل ایسا چاہتا ہے دنیا چھوڑ دے انسان، لیکن دنیا چھوڑنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ حدیث یہ ہے کہ جو کوئی طلب علم میں نکلتا ہے اپنے گھر سے، اچھا ہم طلب علم میں گھر سے تو نہیں نکلے، لیکن طلب علم میں یہاں بیٹھے ضرور ہیں، اور اس صف میں ضرور شامل ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں طلب علم میں، تو جو کوئی طلب علم میں بیٹھا یا نکلا ہے وہ جہاد میں ہے اللہ کے راستے میں۔ مطلب صحیح حدیثیں ہیں، یہ صحیح حدیثیں ہیں، اس کے اوپر ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش، ترمذی کی حدیث اور صحیح حدیث ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے 4 نکات بیان کیے ہیں اللہ کے راستے کے جہاد کے، کہ وہ کس طرح جہاد میں۔ اللہ کے راستے کا جہاد، مجاہد کیا کرتا ہے؟ مجاہد دین کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے کلمے کو زندہ کرتا ہے، یہی ہوتا ہے نا جہاد سے۔ تو علم والا انسان، علم سیکھنے والا، علم سکھانے والا اللہ کے کلمے کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کا کلمہ جب زندہ کیا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ جب جو ہے زندگی پاتا ہے، بڑائی پاتا ہے، اونچائی پاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں اترتا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مجاہد شیطان اس سے ذلیل ہوتا ہے، جہاد کے عمل سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس کی بڑائی کم ہوتی جاتی ہے نا دنیا کے اوپر، دنیا والوں کے اوپر۔ تو علم سیکھنے والا، علم سکھانے والا یہی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ کہ وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ کتنا تھکتے ہیں آپ؟ 2.5 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، آسان کام ہے؟ بولنا تو پھر بھی ہم کو آسان لگتا ہے، سب کہتے ہیں آپ بولتی ہیں اتنی دیر، ہم کو لگتا ہے آپ سنتے ہیں اتنی دیر۔ یہ آپ کا کمال ہے جس نے ہم کو اتنی دیر بولنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، مجاہد کیا کرتا ہے؟ وہاں تھکاتا ہے نا جہاد میں، اس کا جسم تھکتا ہے۔ آپ کا اور میرا جسم تھک رہا ہے، یہاں پر ہم تھک جا رہے ہیں، سن کے بھی تھکتے ہیں، بیٹھ کے بھی تھکتے ہیں، لیکن آپ کو تھکانا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم ہمیشہ یہ بات کہ آپ میوٹ پر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آزاد ہیں، کہ آپ اپنے چل پھر کر کے ساری دنیا کے کام بھی کر لیں اور دور قرآن بھی مکمل ہو جائے۔ اللہ کے واسطے یہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ نے قرآن کی سمجھ بوجھ کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنا بٹھایا اپنے آپ کو۔ یہ علم ہے اللہ کے کلام کا علم، جس کی عظمت اور بڑائی اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ کے ذات کی ہے۔ دنیا کے کالجز کے علم کے لیے تو انسان جا کے کلاس روم میں بیٹھے اور پروفیسر کو سنے اور نوٹس بنائے، مگر ایک اللہ ہی کی کتاب کا علم ایسا ہے جس کے لیے ہم کہیں کہ ہم سارے کام بھی ساتھ ساتھ نپٹاتے جائیں۔ میرا ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی، ملٹی ٹاسکنگ ہو جائے گا میرا۔ پرائرٹی لسٹ بنائیں، کس کام میں کتنا وقت لگانا ہے، اور اللہ کے کلام کو بیٹھ کے سننا ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے تاکہ علم آ سکے، تاکہ اللہ کی باتیں میرے دل میں اتر سکیں۔ اور چوتھی بات، اپنے آپ کو، جو کہ جس کی طرف ہم آ رہے تھے ابھی، اپنے آپ کو دنیا کے فائدے سے محروم کرتا ہے نا۔ کسی کا 2.5 گھنٹے کا کام رہ جاتا ہوگا گھر کا، کسی کا کچھ رہ جاتا ہوگا گھر کا، کسی کا کچھ لطف رہ جاتا ہے۔ چاہیں تو ہم اس وقت جا کے مالس میں گھوم سکتے ہیں، گرچہ اپنے گھومتے ڈرتے ہیں، کچھ اور کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی چیز، آرام کر سکتے ہیں، سوئے پڑے رہ سکتے تھے 1 بجے دن تک، لیکن اب اس دور قرآن کی وجہ سے 11 بجے سے پہلے اٹھ کے آپ کو آنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجاہد ہیں اللہ کے دین کے، ہم سب مجاہد ہیں اللہ کے دین کے۔ یہ جہاد ہے جو ہو رہا ہے۔ حدیث، دل تو چاہتا ہے علم کے اوپر بہت بولیں،
لیکن ایک حدیث سنا کے انشاءاللہ سورۃ النساء کی طرف چلیں گے، کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ یہ جو دنیا میں کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، اہل اللہ، اللہ کی فیملی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی فیملی کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا تھا؟ اہل القرآن، اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں نا وہ اللہ کی فیملی ہیں۔ اگر ہم اور آپ قرآن میں اپنا وقت لگاتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا، ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آپ اور ہم اللہ کی فیملی بن جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی فیملی کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ کون ہے جو اپنے بچے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعائیں نہیں مانگتا؟ اور مائیں تو یہ دعا کرتی ہیں، اللہ میرے بچوں کو اللہ کرے کوئی تکلیف نہ آئے، میرے اوپر آ جائے۔ اگر ہم اللہ کی فیملی ہو گئے تو کیا اللہ ہمیں نہ بچائے گا؟ کیا اللہ ہماری حفاظتیں نہ کرے گا؟ کیا اللہ ہماری خواہشات کو، جائز خواہشات کو پورا نہ کرے گا؟ کیا اللہ میری محرومیوں کو جو ہے وہ خوشیوں سے نہیں تبدیل کر دے گا؟ یعنی اتنا نعوذ باللہ اللہ کے پاور کو ہم کمتر جانتے ہیں۔ یہی سیکھ رہے ہیں قرآن سے، یہی اگر یہ عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کر لی نا ہم نے، یقین جانے دور قرآن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہم کامیاب ہیں۔ صرف یہ رسم ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ جو دل کی صفائی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، جو موضوع ہے، جو تھیم ہے اس دور قرآن کا، وہ ہو جائے گا۔ اسی وقت ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں ہو سکتا ہے، پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جائے کہ اس کو کہاں پہ لگنا ہے، کہاں پہ کھپنا ہے، کہاں پہ ٹائم لگانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے، کنتم خیر امت پڑھ کے آئے ہیں کل، اپنے نام کے آگے خیر لگائیں۔ خیر ریحانہ، خیر کوئی اور، فرحانہ، خیر کوئی اور اپنے نام کے آگے لگائیں اور دیکھیں کہ میں خیر بنی ہوں، مجھ سے کیا خیر نکلی ہے، مجھ سے کیا خیر نکلی ہے۔ اپنے نام کے آگے خیر لگائیں، اس لیے کہ یہ پوسٹ ہمیں دے دی گئی ہے، اور پھر سوچیں آپ سے، ہم سے کیا خیر نکل رہی ہے، اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، لوگوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے، فیملی کے لیے، کہیں سے بھی کچھ بھی۔ اور جو یہ کر پایا ہے وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے، جو یہ سمجھ پایا ہے وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو خیر بنا لیتے ہیں، ہر ایک اعتبار سے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کے اعتبار سے، اپنی فیملی کے لیے فائدہ مند بننے کے۔ ایک بچہ محنت کرتا ہے، ایک انسان محنت کرتا ہے۔ ہم ابی کی مثال آپ کو دیتے آئے، ہم نے ابی کی زندگی میں یہ دیکھا، ایک انسان نے محنت کی اور لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو گیا۔ ایک انسان نے محنت کی، دین کا اتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ ایک انسان نے محنت کی، اولاد آگے ایسی ثواب جاریہ بن کے نکل رہی ہے۔ کیا کیا نہیں ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک انسان کی محنت میں جو ساری خیر چھپی ہوئی ہے، یہ خیر آپ کو نکالنی ہے، یہ میرے اندر موجود ہے، صرف نکالنے کی ضرورت ہے۔ خیر زاہدہ، ماشاءاللہ، زاہدہ نے خیر لکھ دیا اپنے نام کے آگے۔ تو خیر نکالیں اپنے اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور خیر لکھیں اپنے نام کے آگے کہ یہ خیر میری ذات سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں سورۃ النساء کی طرف۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس بات سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان نکات کو بہت علم والے لوگ گہرائی میں جا کے سمجھ پاتے ہیں۔ ہم تو سطحی لوگ ہیں نا، ہم تو صرف سرفیس پر سے گزر جاتے ہیں، تو سرفیس پر سے گزرنے سے چیز نہیں حاصل ہوتی، اس لیے بعض اوقات ٹھہر کر کے تسلی کے ساتھ یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اصل کام کرنے کا کیا ہے، اصل کیا مسنگ ہے میری زندگی میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر امت بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ تو چلیے سورۃ النساء شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ النساء، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، نساء کا مطلب عورتیں ہیں، اور یہ سورہ جو کہ
3 ہجری علماء کہتے ہیں اس کا زمانہ نزول 3 ہجری 4 یا 5 ہجری کے درمیان ان کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو چیزیں موجود ہیں، اس میں جو موضوع ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ وراثت کی تقسیم کے اوپر بات کی ہے، اور شروع میں ہی ہم پڑھیں گے کہ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو یہ مسئلہ پیدا ہوا مدینہ میں کہ اب وراثت کی تقسیم کیسے ہو، جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی درستگی کی بات کی ہے، اس کی اصلاح کی ہے کہ سوسائٹی کو، کمیونٹی کو کیسے صحیح راستے کے اوپر لے کے جایا جائے گا۔ اسی طرح اس سورے میں اللہ رب العالمین نے نکاح پر پابندیاں، اس لیے کہ پہلے زمانے میں لوگ کتنی شادیاں کر لیا کرتے تھے، اللہ نے نکاح پر پابندی لگائی۔ اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین نے گھریلو جھگڑوں کے بارے میں کو ڈسکس کیا۔ اس میں شراب نوشی پر پابندی لگائی گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک نیک انسان کا جو ہے وہ کردار، اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جو اہم چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے، جو ہم بھی ڈھونڈیں گے اور آپ بھی ڈھونڈیے گا، وہ کیا ہے کہ مسلمان کا کیریکٹر بالکل بے داغ ہونا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا کردار بالکل بے داغ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ جو کسی بھی انسان کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی نیشن کو، کسی بھی ملک کو جو چیز اوپر اٹھاتی ہے، جو چیز فتح نصیب کرتی ہے، جو چیز کامیابی دیتی ہے، وہ کیریکٹر ہے انسان کا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہاں پر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ تاکہ وہ کمزوریوں سے نکلیں جو کمزوریاں انسان کو نیچے گراتی ہیں۔ اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے ہم کو، آپ اور ہم ہماری خوبیوں کو جانیں یا نہ جانیں، وہ تو دیکھ رہا میرے اندر چھپا ہوا گوہر، اور جب اس گوہر کو وہ دیکھتا ہے کہ بنایا تو اس کو اتنا تھا، دیا تو ہیرا ہے، اور کہاں کیچڑ میں گرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اللہ رب العالمین کو تکلیف ہم دیتے ہیں، میری محض نمازیں، محض روزے، محض زکوٰۃ اور محض حج اللہ کو خوش نہیں کرتے۔ یہ تو بنیادیں ہیں۔ جب عمارت کہاں ہے، بلڈنگ کہاں ہے؟ اور بلڈنگ کیا ہے؟ بلڈنگ یہ ہے کہ اب اس کے ذریعے قوت حاصل کرتے ہوئے دنیا میں اللہ کا نام برپا کر دو، اللہ کا قانون قائم کر دو، انسانیت کو ظلم سے نجات دو۔ یہ اصل کام ہے میرا اور آپ کا۔ تو آئیے سورۃ النساء کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النساء جو کہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس کے اندر 24 ہیں اور آیات اس میں 176 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر یا جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور یہ جو پہلی آیت ہے، یہ پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں، اور پہلے ہی لمحے دو جڑنے والے کو، دو جو ہے شادی شدہ جوڑے کو، نکاح والوں جوڑوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، ہے نا۔ ایک جان کون ہے؟ یہاں پر کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ ایک ہی جان سے، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو ایک جان سے بنایا گیا ہے، اور اسی تو کوئی مقابلے بازی نہیں ہے، تم لوگ دونوں ایک ہی ہو، اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے اس نکاح کا مقصد بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو میاں بیوی ہیں، جو شوہر بیوی ہیں،
وہ جب جوڑے جاتے ہیں تو اس کا مقصد سکون ہے اور فیملی ایک ہی ہے، کوئی یہ بوائز اور گرلز کا اور ہسبینڈ اینڈ وائف کا کوئی جھگڑا موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو وہ واقعہ۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا شوہر جو ہے وہ میرا آدم علیہ السلام کے رشتے سے میرا بھائی لگتا ہے۔ بعض جگہ بھائی کہہ دو تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں آپ نے بھائی کیوں کہا، نکاح نہ کہیں ٹوٹ جائے، یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ نکاح بھائی کہنے سے کیوں ٹوٹ جائے گا؟ نکاح وہ ایسا رشتہ نہیں ہے جس سے کہ بھائی کہنے سے ٹوٹ جائے، بھائی تو ہے ہی ہے شوہر آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ تعلق سے۔ تو یہ کوئی مقابلے کی، جیسے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، جیسے اپنی فیملی سے محبت ہوتی ہے، ویسے ہی شوہر سے اور شوہر کی فیملی سے ہونی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع آئیں گے جس میں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے دور کی کہ ہم اپنے خاندانوں کو، اپنی فیملیز کو مضبوط بنائیں، اور جب تک شوہر بیوی کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک مضبوط یہ خاندان نہیں ہوگا، مضبوط بچے نہیں نکلیں گے، کانفیڈنٹ بچے نہیں نکلیں گے اس فیملی سے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایک امت دینی ہے، خاص طور پر عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے معاملات، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شادی سے پہلے کس کو کیسے پتہ چلے گا کہ حدیث ہے تو اس کو سمجھانا ضروری ہے، کہیں پر آپ کی نظر سے گزرے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فیملی میں شادی کرو جہاں پہ بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ زیادہ تعداد میں آخرت میں اپنی امت کی زیادہ تعداد ہونے پر فخر کروں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، یہ تعداد امت کو دینا، اور محض تعداد نہیں دینا بلکہ لیڈرز دینا ہے نا۔ لیڈرشپ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایسی فیملی سے نہیں آ رہی ہے جہاں پر سکھایا جاتا کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کام لیڈرز پیدا کرنا ہے، لیڈرز بنانا ہے۔ اس کام کو معمولی سمجھتے ہیں ہم لوگ، مطلب ہوم میکر تو کچھ بھی نہیں ہے کام، اصل تو کام یہ ہے کہ پیسے جا کے بازار سے کما کے لائے جائیں۔ پڑھائی کا استعمال تو خاک ہو رہا ہے اگر ہم کما نہیں رہے ہیں، اور یہ بہت بولا جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو لیڈرز پیدا کرنا اور لیڈرز بنانا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد اتنا بڑا کام دیا ہے، یہ تو پوری پوری قوموں کو زندہ کرنے والی بات ہے۔ لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ قوموں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کا کام یہ ہے کہ لیڈرز کو پیدا کیا جائے اور لیڈرز بنائے جائیں، ان کی تربیت کی جائے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اگر اللہ کا نام لے کر کے ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور حق کس نے دیا ہے کس کو؟ جب شوہر بیوی سے حق مانگے، بیوی شوہر سے حق مانگے، تو یہ حق کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ تو جب اللہ نے دیے ہیں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، تو پھر اللہ کا خوف رکھو گے تو زندگی کا ہر معاملہ سکون کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ جو چیز مسنگ ہے اس وقت، چاہے وہ فیملی کے اندر ہو، چاہے وہ کمیونٹی کے اندر ہو، چاہے وہ ملک کے اندر ہو، ایک نیشن کے اندر ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتقوا ربکم، اللہ کا تقوی۔ ایک دن حساب دینا ہے، کاش کہ یہ ہمیں یاد آ جائے۔ تو پھر یہ جو ملکوں کو لوٹ کے کھا کے دنیا میں ساری جگہ پر اپنے جمع کر رہے ہیں دولتیں، لے کے جائیں گے قبر میں؟ نہیں۔ ان کی اولادیں لے کے جا سکیں گی قبر میں جو 7 پشتوں کی جائیدادیں جمع کر رہے ہیں؟ نہیں۔ سارے پکڑے جائیں گے، آنکھ بند ہوئی اللہ کی قبضے میں چلے جائیں گے سب۔ لیکن انسان اتنا دنیا میں لالچ کی وجہ سے ایسا آنکھ کے اوپر پٹی باندھ لیتا ہے، وہ سمجھتا اس کو کبھی مرنا نہیں ہے۔ تقوی اللہ کا اختیار کرنا، جس کی ضرورت ہر ایک لیول پر، چھوٹے سے چھوٹے لیول پر انسان کا تقوی ہی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، ادروائز کوئی چیز آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے کہ قانون سے تو کھیلنا آسان کام ہے انسان کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ یتیموں کے اعتبار سے ہدایتیں موجود ہیں۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو،
اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے۔ تو یہاں پر جو اجازت ہے اسلام میں 4 بیویوں کی، یہاں پر 2 3 4 یعنی 9 نہیں ہو گئے سب کو جوڑ کر کے، بلکہ آخری جو حد بتائی گئی ہے کہ ایک وقت میں 4 بیوی جو ہے وہ کسی انسان کی زوجیت میں اس کی فیملی میں ہو سکتی ہے۔ اور جہاں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے جس کی وجہ سے ہم عورتیں ذرا تکلیف کی حالت میں رہتے ہیں، وہاں پر مردوں کے ساتھ کنڈیشن بہت بڑی لگائی ہے۔ اور کنڈیشن کیا ہے کہ اگر بے انصافی کا ڈر ہو، یہ ڈر کسی کو بھی نہیں ہے، لوگ 4 شادیوں کو دیکھتے ہیں، ڈر تو کوئی نہیں دیکھتا، اگر بے انصافی کا ڈر ہے تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر قناعت کرو، یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ کوئی آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے اگر کسی چیز کی اجازت دی ہے اس کے پیچھے حکمتوں کا انبار ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون اللہ کا کوئی بے ضابطہ قانون ہوتا ہے جس میں کہ ایک کا نقصان اور دوسرے کا فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے کے حق کی حفاظت ہمیشہ کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلی بیوی کے حق کی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کو کبھی بھی ناخوش اور اس کے حق سے کبھی بھی اس کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امت ایک چیز کے اوپر تو ڈل گئی، مرد ایک چیز کے اوپر ڈل گئے، دوسری چیزوں کو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اور کسی کے حق کو ایک کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بچوں کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خوف پیدا ہو گیا دوسری شادی کا یا اس اللہ کے حکم کے اوپر سے جو ناپسندیدگی ہے، اس کی وجہ وہی مردوں کا طرز عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے تکلیف میں ڈال دیا اپنی پہلی بیوی اور ان کی اولادوں کو۔ اگر وہاں پر مساوات ہوتا تو اتنا خوف موجود نہ ہوتا، جیسا کہ عربوں کے اندر تھا کہ وہ مساوات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، اور آپ کے مساوات کا یہ حال تھا کہ آپ ہر کسی کو خوش رکھتے تھے، ہر کسی کے ساتھ اتنی نرمی محبت اور سلوک کے ساتھ آتے۔ دل کا معاملہ عائشہ کے ساتھ تھا، لیکن زندگی میں، معاملات میں، اظہار میں، سلوک میں کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں تھی، الحمدللہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی یتیموں کے مال کو دینے کے لیے ان کی جوانی کا، ان کے سینہ رشد کا جو ہے وہ انتظار کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان یتیم کے مال کو اس کے جوان ہونے سے پہلے کھا لے یا پھر اس کو جوانی سے پہلے دے دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، ہم لوگ اس وقت سورۃ النساء کی پارہ نمبر 4 میں ہیں، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ کس طرح جو ہے
وہ یتیموں کے مال کا حال کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں، سنیے گا غور سے اس کو، اس لیے کہ کبیرہ نہیں معاف ہوتے نا۔ کہا گیا کیا کیا؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، بے وجہ قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھا جانا، جہاد سے پیٹھ موڑنا، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور صحابہ نے حضور سے معراج کی رات کا واقعہ پوچھا، جس میں آپ نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے ہیں، پھر جہنم کے گرم پتھر ان میں ٹھونس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں اتر کے پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بے طرح چیخ چلا رہے ہیں، ہائے ہائے مچا رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتیم کا مال کھا جانے والا قیامت کے روز اپنی قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، آنکھوں، نتھنوں اور روئیں روئیں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس نے کسی یتیم کا مال ناحق کھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کام کو وہ بیچارے بے بس معصوم بچے، جن کے مال کو دنیا بہت آسان سمجھ کے ہڑپ کر جاتی ہے، چچا ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی اور ہڑپ کر لیتا ہے، یہ سب کچھ کتنا تکلیف دہ اور کتنا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر ہم لوگ 11 پر ہیں، سورۃ النساء اور پارہ نمبر 4 میں، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب حصے بتائے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے پیچھے بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ وراثت کی وہ آیتیں جو ہے وہ منسوخ ہیں، اور اللہ نے اب فیملی میں جانے والے کے لیے اس کے بچوں اور اس کی بیوی کے لیے حق جو ہے وہ متعین کر دیا ہے، تو اب اس سے کم دیا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ نے جس کو جو حق دے دیا اب اس سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب حق کیا ہے؟ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا، یعنی ہاف 1/2۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، یعنی 1/6 ہر ماں باپ کو۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے، یعنی وصیت جو کہ 1/3 وصیت ہے اس کی میت کی وہ پوری ہوگی، اور سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 ہے غالباً جی، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے حساب سے تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ہو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر جو مرد بچے ہیں اگر فیملی میں یعنی ان کے اولاد میں سے لڑکا ہو اور لڑکی ہو اور بیوی موجود ہو، اگر اولاد بھی ہے اور بیوی بھی ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا، اور بچوں پھر اس کے بعد اس کے بچوں کے حساب سے اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ لڑکے کا 2 حصہ اور لڑکی کا 1 حصہ، اس طرح جائیداد کو بانٹا جائے گا اتنے حصوں میں، اور پھر 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ ماں باپ کو اس میں سے اس کی جائیداد میں سے 6واں حصہ ملتا ہے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو۔ اسی طرح اگر
اگر جو ہے وہ بیوی مر گئی ہے اس کی جائیداد ہے تو پھر شوہر کو، اگر بیوی کی اولاد ہے پھر تو شوہر کو جو ہے وہ 1/4 ملتا ہے، 1/4، 1/4۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو اس کی آدھی جائیداد ملتی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کلالہ کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ یعنی اگر کلالہ ہے، کلالہ کہتے ہیں، پیچھے بھی ہم دیکھ آئے تھے، کلالہ کہتے ہیں جس کو نہ ماں باپ بھی نہیں ہو اور نیچے پھر کوئی اولاد بھی نہ، اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی کوئی نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی جائیدادیں ان کے بھائی بہنوں میں 1/6 کر کے تقسیم ہوگی۔ اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو یا نقصان دینے والا نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا ہے اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی 2 چیزوں میں سے آپ کو اور ہمیں 2 راستوں میں سے ایک راستہ چوز کر لینا اسی دنیا میں، ابھی رائٹ ناؤ یہیں پر فیصلہ کرنا ہے آپ کو اور ہم کو۔ آپ کو یہ راستہ چاہیے یا آپ کو یہ راستہ چاہیے؟ یہ راستہ اللہ کی فرما برداری سے جنت کس کو نہیں چاہیے، اور جہنم میں کون جانا چاہتا ہے؟ لیکن یہ راستہ چوز کرنا پڑے گا یہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ وہاں جا کے ہم انکار نہیں کر سکیں گے جو ہماری قسمت میں ہوگا یا جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے نصیب میں آئے گا۔ قسمت میں تو اللہ نے نہیں بنائی، قسمت تو ہم خود ہی بنا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے، تو وہاں جا کے ہم انکار نہیں کر سکیں گے، یہیں سے اس راستے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے جنت تک جاتا ہے اور نافرمانی سے جہنم تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے سورۃ النساء اور پارہ نمبر 4، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت بدکاری کی، ایڈلٹری کی، یہ آیت منسوخ ہے، سورۃ النور میں جو ہے نا اس کی سزا متعین کر دی گئی کہ اب دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں اگر اس میں سے کوئی بھی یا دونوں شادی شدہ ہوں یا اس میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 17 ہے، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظری عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اپنی گناہوں کے اوپر اصرار کرتے رہنا اور سمجھنا کہ ابھی کر لیں پھر توبہ کر لیں گے، پھر ابھی کر لیں اور پھر توبہ کر لیں گے، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی انسان عزم کرے، ارادہ کرے اور پھر ہار جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح کرتا رہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو توبہ کر لیا، کل کو پھر وہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دل کے اندر، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 19 ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 4، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی، یعنی جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح یعنی کسی کھلی اور واضح بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو
تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی صورت النساء ہے نا، عورتوں کے لیے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مستقل مردوں کو نصیحت کی ہے اس سورہ میں۔ اس کے باوجود اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ان کو کہیں نہ کہیں پر دبا کے رکھا ہے، سارے کا سارا اختیار مردوں کو دے رکھا ہے، جہاں پر مردوں کا اختیار ہے وہاں پر ہے، اور اس دنیا کو چلانے کے لیے، پورے نظام کو چلانے کے لیے جو سب سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا تھا وہ طریقہ موجود ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کس طرح مردوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور سب سے بہتر سلوک کرنے والا میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں، سب سے بہتر میں ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی خوشی، نرم اخلاقی اور خندہ پیشانی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں خوشی، تین چیزیں ہیں، خوشی، نرم اخلاقی، خندہ پیشانی، یہ تینوں چیزیں ہم لوگوں نے باہر والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ باہر والوں سے مل کے خوش ہوتے ہیں، گھر والوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ نرمی ایسی نکلتی ہے زبان سے، اف اف، گھر والوں کے ساتھ سختی ہے۔ اسی طرح خندہ پیشانی کس کو کہتے ہیں؟ بجھا ہوا چہرہ، بجھا ہوا دل، بجھی ہوئی آنکھیں، بس کھینچ رہے ہیں گاڑی کو کسی نہ کسی طرح، بس ایک جنجال میں ہے زندگی، خوشی کہیں پر دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ مقصد نہیں تھا شادی کا۔ شادی کا مقصد یہ ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ، اس کی قربانیوں کی کوئی قربانی میرے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ جس انسان نے اتنے سال کما کے میری زندگی میں جو ہے وہ خوشی فراہم کی ہے، اس خاتون کی اتنے سالوں کی قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اس نے اپنی کمائی چھوڑ کے اولاد پالی ہے، گھر دیکھا ہے، اور سارے جو ہے نا سامان کو، ساری رشتہ داری کو سنبھالا ہے، تب کہیں جا کر ایک مرد نے جا کے سکون سے کمائی کی ہے۔ تو ابھی ایک بیوی بیمار پڑ جائے اس کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے اور گھر میں کیا کام ہوتے ہیں اور کس طرح گھر چل رہا تھا۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی محنتوں کا اقرار کریں، انکار نہیں کرنا ہے، اور اپنی بڑائی دوسرے کے اوپر جتانے میں دوسرے کا حق ختم نہ کر دیا جائے، دوسرے کی محنتوں کے اوپر پانی نہ پھیر دی جائے۔ تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ملنا چاہیے نا، ہم لوگ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے لیے، مکمل کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر کوئی باہر کا کام کر کے لا رہا ہے تو کیا بڑائی کی بات ہے کہ کوئی اگر گھر کا کر رہا ہے تو کیا اس میں چھوٹی بات ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بڑے کام ہیں۔ مرد بیویوں کے اوپر اس بڑائی کو لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں کماتا ہوں، اور بیویاں اس بات کے اوپر جو ہے وہ مرد کے اوپر نہ چھا جائیں کہ سارے کاروبار تو میں چلاتی ہوں۔ تو یہ دونوں بیلنس ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ تو کہتے ہیں اس کو انشاءاللہ سن لیتے ہیں تاکہ ہم اس لوگ اس کی خوشی حاصل کر سکیں کہ آپ بہت خوشی، لطف کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، نرم اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، انہیں خوش رکھتے تھے، ان سے ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے دل اپنی مٹھی میں رکھتے تھے، اللہ اکبر، انہیں اچھی طرح کھانے پینے کو دیتے تھے، کشادہ دلی کے ساتھ ان پر خرچ کرتے تھے، اور ایسی خوش طبعی کی باتیں بیان فرماتے تھے جس سے وہ ہنس دیتی تھیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی، اور اس دوڑ میں حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، کچھ مدت کے بعد پھر دوڑ لگی، اب کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ برابر ہو گیا۔ اس سے بھی آپ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ خوش رہیں، ان کا دل بہلے۔ جس بیوی کے پاس آپ کو رات گزارنی ہوتی وہیں آپ کی کل بیویاں جمع ہو جاتی، 2 گھڑی بیٹھتی، بات چیت ہوتی، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان سب کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا کھاتے، پھر سب اپنے اپنے گھر چلی جاتی اور آپ وہیں آرام فرماتے جن کی باری ہوتی، اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی چادر میں سوتے، کرتا نکال دیتے، صرف تہبند بندھا ہوا ہوتا، عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر 2 گھڑی ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرتے جس سے گھر والیوں کا جی خوش ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی محبت اور پیار کے ساتھ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ چلتے تھے،
آپ کا مقام دیکھیں اور آپ کی توجہ دیکھیں اور آپ کا ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں. سبحان اللہ. تو کوئی اس سے جو شوہر ہیں اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملات نہیں کرتے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ یہ اخلاق بہت ضروری ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور اگر ہم جو کہ بیویاں ہیں اگر اپنے شوہروں کے ساتھ ان کو وہ مقام نہیں دے پاتے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. تو یہ جو تعلق ہے اس تعلق کو بہت سوچ سمجھ کے چلانے کی ضرورت ہے. ہم بہت کچھ ہو سکتے ہیں، بہت نیک، بہت جو ہے وہ عبادت گزار، لیکن اگر حق کا جو معاملہ میرے اور شوہر کے درمیان ہے اگر وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر یہاں پر پکڑ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اس پکڑ سے. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کے اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 22 پر ہیں.